اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون صلوات حضرات، اسلام دین فطرت کے عنوان پر مسلسل آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج اس خمسہ مجالس کی چوتھی مجلس منعقد ہونے جا رہی ہے اور تیسری مرتبہ اس عنوان کے تحت مجھے منبر پر آنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ سورہ روم کی جو قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے، 30ویں آیت ہے، یعنی 30ویں سورے کی 30ویں آیت، یاد رکھنا بھی آسان ہے۔ اس آیت کے 5 چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، اجزاء ہیں۔ سب سے پہلے ارشاد ہو رہا ہے فاقم وجہک للدین حنیفا، یعنی تم باطل سے کتراتے ہوئے دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر عمل پیرا رہو، گامزن رہو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذالک دین القیم، یہی خالص دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور انسانوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں ہے، اسے نہیں جانتی۔ عزیزوں، اس ایک آیت میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ عنوان ہے اسلام دین فطرت، اور اس وقت ماشاءاللہ کثرت سے شعراء، علماء، خطباء اور دیگر پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں،
لہذا یہ موضوع اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا جی چاہ رہا ہے کہ اس ایک آیت میں جس کے 5 حصے ہیں 2 لفظ استعمال ہوئے. ایک لفظ ہے فطرت اور ایک لفظ ہے خلقت. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. خلقت کا لفظ بھی استعمال ہوا اور فطرت کا لفظ بھی استعمال ہوا. اب خلقت میں اور فطرت میں فرق کیا ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے خلقت کی وجہ سے اللہ کو خالق کہا جاتا ہے اور فطرت کی وجہ سے اللہ کو فاطر کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بالکل ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے معنوی اعتبار سے، لیکن ان میں باریک سا فرق ہوتا ہے. میں 1-2 مثالیں دے کے بات کو آگے بڑھاؤں. مثلا محبت اور مودت. محبت بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور مودت بھی عربی زبان کا لفظ ہے. عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو مطلب اور جو مفہوم محبت کا ہے وہی مطلب اور وہی مفہوم مودت کا ہے، لیکن محبت اور ہے مودت اور ہے. علماء نے محبت اور مودت کے سلسلے میں بہت سے فرق بیان کیے ہیں، لیکن ایک فرق جو تواتر کے ساتھ بیان ہوا ہے وہ یہ بیان ہوا ہے کہ ہمارے خاندان میں مثال دی گئی ہے کہ مثلا ہمارے خاندان میں 2 بھائی ایسے ہیں جن کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے دشمنی کے حدود میں داخل ہو گیا. آپس میں فساد ہونے لگا، بات کورٹ تک پہنچ گئی. اب ہم یہ بات آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ دونوں بھائی ہیں، ہمیں آپ دونوں سے محبت ہے. ان کو آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں آپ دونوں سے محبت ہے. لیکن 2 افراد کے جو ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوں ان کے لیے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں آپ دونوں سے محبت ہے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ دونوں سے مودت ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. میری بات کو سمجھا نہیں سمجھا؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. میں بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. اسی لیے اللہ نے اجر رسالت میں اہل بیت کی محبت نہیں مانگی بلکہ مودت مانگی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجر رسالت کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم انہیں بھی مانتے ہیں اور انہیں بھی مانتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح کے کچھ الفاظ اور بھی ہیں جو بظاہر سیم لگتے ہیں، بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان کے معنی میں اور مفہوم میں فرق ہوتا ہے. مثلا میں عرض کروں جہالت اور جاہلیت. سمجھ رہے ہیں جیسے جہالت اور جاہلیت. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو جہالت ہے وہ جاہلیت ہے، اور اب تو لوگ پتہ نہیں کن کن معنوں میں ان لفظوں کو استعمال کرنے لگے ہیں. یعنی کوئی کٹ حجتی کر رہا ہو، بحث کر رہا ہو، یعنی کہ وہ جاہلیت کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ چیزیں تو عجیب و غریب رائج ہو گئی ہیں. جیسے اب کیا کہا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید سقیفہ کے برے اثرات میں ایک اثر ہے کہ لوگ مخالفت کو خلافت کہنے لگے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. اچھا بھلے لو بھائی ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد. آپ مجھے بتائیں کہ کہاں خلافت اور کہاں مخالفت ہے؟ کہاں خلافت اور کہاں مخالفت؟ مخالفت کا مطلب ہے اپوز کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ مخالفت کا مطلب ہے اپوز کرنا، کسی کی مخالفت کر رہے ہیں. اور خلافت کا مطلب ہے کسی کا سکسیسر ہونا.
سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارا دشمن ہماری مخالفت کرے گا لیکن ہماری خلافت تو ہمارا بیٹا ہی کرے گا نا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بظاہر لفظ ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان میں فرق. ایسے ہی جہالت اور جاہلیت, جہالت اور ہے, جاہلیت اور ہے. دیکھیں یہ باتیں ظاہر سی بات ہے کوئی اردو کے خلاف نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزا کا فیض ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل. تو جہالت اور جاہلیت, میں نے کہا بھئی جہالت کا مطلب ہے نہ جاننا اور جاہلیت کا مطلب ہے گمراہ ہونا. جاہلیت کا مطلب ہے گمراہ ہونا. تو یہ دو الفاظ ہیں جو دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان کے معنی بالکل الگ الگ ہیں. تھوڑا سا اور آگے بڑھی, اب کچھ خوبصورت الفاظ پر غور کر لیا جائے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی اللہ جو ہے وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب کسی سے پوچھئے رحمان کا مطلب کیا ہے, کہ رحمت برسانے والا. رحیم کا مطلب کیا ہے, کہ رحمت نازل فرمانے والا. تو جو مطلب رحمان کا ہے وہی مطلب رحیم کا ہے. کہ بھئی اگر دونوں الفاظ کے ایک ہی معنی ہوتے تو قرآن فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے. اگر رحمان کہا جاتا تو اسے رحیم نہ کہا جاتا, اور اگر رحیم کہا جاتا تو رحمان نہ کہا جاتا. تو پھر رحمان کا مطلب کیا ہے اور رحیم کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا. دیکھیں قبلہ, میں سمجھ رہا ہوں کہ اب تک آج کی مجلس بہت امپورٹنٹ ہے, بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. تو کسی نے پوچھا امام سے کہ رحمان کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ رحمت نازل کرتا ہے اور رحیم کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ رحمت نازل فرماتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت بھی دو طرح کی ہے, ایک رحمت عامہ ہے اور ایک رحمت خاصہ. رحمت عامہ کا تعلق اس کی رحمانیت سے ہے اور رحمت خاصہ کا تعلق اس کی رحیمیت سے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خدا کہ یہ بھائی تھوڑا سا بیدار ہو. یہ رحمت عامہ کیا ہے کہ جب پانی برستا ہے تو یہ دیکھ کے نہیں برستا کہ کون اللہ کا ماننے والا ہے اور کون ماننے والا نہیں ہے, کون مومن ہے اور کون کافر ہے. جب دھوپ نکلتی ہے تو اس سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے رحمان ہونے کی دلیل ہے, یہ اس کی رحمانیت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ کہ اس کی رحمانیت ہے. یہ رحمت جو ہے یہ عام رحمت ہے, یہ سب کے لیے ہے, لیکن رحیمیت کا تعلق اس کی رحمت خاصہ سے ہے. یہ رحمت خاصہ کہاں ظاہر ہوگی؟ کہ روز قیامت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی مومن بھی جنت پہ چلا جائے اور کافر بھی جنت پہ چلا جائے اور متقی بھی جنت پہ چلا جائے اور منافق بھی جنت پہ چلا جائے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ وہاں کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا بھئی جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ جنت پہ جائیں گے اور جو نیک بندے نہ ہوں گے وہ جہنم واصل ہوں گے. تو یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی رحیمیت ہوگی. دیکھیں بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمانیت کے مظہر کو نبی کہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ جانے آپ سن رہے یا نہیں سن رہے؟ اللہ کی رحمانیت کے مظہر کو نبی کہتے ہیں اور اللہ کی رحیمیت کے مظہر کو ولی کہتے ہیں. سنایا کیا سنا یہ مجمع بھائی؟ اللہ کی رحمانیت کے مظہر کو نبی کہتے ہیں اور اللہ کی رحیمیت کے مظہر کو ولی کہتے ہیں. تو اب رحمانیت کیا ہے؟ کہ رحمانیت کا تعلق رحمت عامہ سے ہے, رحیمیت کا تعلق رحمت خاصہ سے ہے. تو اب نبی جو ہے وہ اللہ کی رحمانیت کے مظہر ہیں. تم بھی آ جاؤ تو بس میں جگہ مل جائے, تم بھی آ جاؤ تو بس. بھئی ایک صلوات بڑھے بار محمد وآل محمد. یہ اللہ کی مولا آپ کو سلامت رکھے. تو نبی کیا ہیں؟ کہ یہ اللہ کی رحمانیت کے مظہر ہیں. تو یہ بھی آ جائیں, وہ بھی آ جائیں, وہ بھی آ جائیں, وہ بھی آ جائیں, جس کا دل چاہے وہ آ کے پیغمبر کی بزم میں بیٹھ جائے. لیکن ولی کون ہے؟ کہ ولی رحمانیت کا مظہر نہیں ہے. دیکھیں اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. ولی جو ہے وہ رحمانیت کا مظہر نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحیمیت کا مظہر ہے, یعنی اللہ کی رحمت خاصہ کا مظہر ہے. لہذا پلے صراط پر نبی نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ ولی کھڑا ہوگا. صلوات بر محمد وآل محمد.
ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بات آپ سمجھئے، یہ بھی امتحان ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اگر مولا علی کے فضائل سن کے طبیعت خوش ہو رہی ہے تو یہ سمجھئے کہ فطرت میں اسلام ہے۔ اگر خوش ہو رہی یار سنیے قبلہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں یہاں تک میں لے آیا، آج کچھ تمہید جو ہے تھوڑی سی طویل ہو گئی، تو میں نے کسی دن یہ بات عرض کی تھی، رضا بھائی آپ نہیں تھے، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بہرحال مولا کا کرم ہے کہ ہم اگر نثر میں تقریر کریں تو اس میں تمہید، اور اگر قصیدہ کہیں تو اس میں تشبیب بدمزہ نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد، وہ بھی خشک نہیں ہوتی۔ لہذا میری بات سمجھیے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزوں، تو ایسے ہی دو ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں، ایک کے معنی کچھ، دوسرے کے معنی کچھ، بظاہر لگتا ہے کہ ایک ہی جیسے معنی، جیسے مثلا جہالت و جاہلیت، یا مثلا رحمان اور رحیم، یا جیسے محبت اور مودت، اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں۔ اب زیادہ دیر آپ کے سامنے بیان کروں تو دیر ہو جائے گی، میرے خیال میں بات بالکل آپ کے اوپر واضح ہو گئی۔ بالکل اسی طرح سے اللہ کو خالق بھی کہا جاتا ہے اور اللہ کو فاطر بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سنیے، موضوع سے بالکل الگ نہیں ہو، یہی عین موضوع ہے۔ اللہ خالق بھی ہے اور اللہ فاطر بھی ہے۔ اسی ایک آیت میں اللہ کی خلقت کا بھی تذکرہ ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، وہ خالق ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ فاطر ہے، وہ فاطر بھی ہے، خالق بھی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہہ رہا ہے میں نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ یہاں لفظ کیا ہے؟ خلقت کا لفظ۔ وما خلقت، وہ خالق ہے، اس کے خالق ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ لیکن سنیے میری بات، اس کے خالق ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ لیکن ذرا سورہ فاطر پڑھیے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا خالق نہیں، فاطر ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ آپ کچھ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے لیے خالق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں اب ہو سکتا ہے تھوڑی دیر آپ کو خاموش رہ کے سننا پڑے، اور اللہ کے لیے فاطر کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ خالق میں اور فاطر میں فرق کیا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے یا نہیں؟ کہا اللہ خالق، لیکن یہ بیٹھے ہوئے ہیں رضا مورانوی صاحب، یہ بھی خالق۔ اعجاز زیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی خالق۔ آپ بڑی حیرت سے سن رہے ہیں، یہ خالق۔ آپ کہیں گے یہ کیسے خالق ہو گئے؟ یہ ایسے خالق ہو گئے کہ محفل ہو رہی ہے، مقاصدہ ہو رہا ہے، کوئی شعر کسی نے سنایا، سارے مجمع نے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ کہا، اور اس کے بعد اس نے کہا صاحب اس شعر کے خالق اعجاز زیدی صاحب تشریف لائے۔ خالق کا لفظ استعمال ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہ عام انسانوں کے لیے بھی خالق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تو خالق ہے مگر ہر خالق اللہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں اللہ خالق ہے، دیکھیں سمجھ رہے ہیں آپ، اللہ خالق ہے لیکن ہر خالق اللہ نہیں۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہر خالق جو ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ اچھا یہ صرف دنیاوی مثال نہیں ہے، دنیاوی مثال نہیں۔ اللہ کے ایک نبی نے پوچھا پروردگار تو کیسے خلق کرتا ہے؟ کہ تم مٹی کی چڑیا بناؤ۔ جو قرآن ہے، جو قصہ کہانی نہیں، قرآن ہے نا۔ جناب عیسیٰ نے مٹی کی چڑیا بنائی، مٹی کا پرندہ بنایا، اور اس کے بعد وہ اللہ کے حکم سے اڑ گیا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں،
تو یہ کون ہوئے؟ کہ اس چڑیا کے خالق، اس پرندے کے خالق۔ اللہ نے بھی خالق کہا، میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے خالق کہا، یہ اس کے خالق ہو گئے۔ لیکن خالق میں اور فاطر میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب سنیے وہ فرق کیا ہے، فرق کیا ہے۔ یہ شاعر ہیں، انہوں نے شعر کہا، جو شعر کہا یقیناً یہ اس شعر کے خالق ہیں۔ اس سے پہلے کسی نے اس تخیل کو نظم بھی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے کسی نے اس تخیل کو نظم بھی نہیں کیا تھا، یہ ردیف و قافیہ بھی کسی اور کے کلام میں نہیں پایا جاتا۔ لیکن جو انہوں نے شعر کہا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، وہ کچھ اصول و قواعد کے تحت کہا۔ خدا کے لیے بھائی بہت بیدار ہو کے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں ابھی دھیرے دھیرے بچوں کی سمجھ میں بھی آ جائے گا، کچھ اصول و قواعد، کچھ قوانین تھے، اس کے تحت ہی تو انہوں نے شعر کہا۔ بھائی بحر سے الگ جا کے تھوڑی کہا، تو بحر پہلے سے موجود تھی نا، یا نہیں موجود تھی؟ میں کہا بھائی بحر پہلے سے موجود تھی، علم عروض کے قوانین پہلے سے موجود تھے، ان کے تحت انہوں نے شعر کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اصول پہلے مرتب ہو چکے تھے۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں، ان سے پہلے بھی شعراء گزر چکے ہیں، اس بحر میں اور شعراء بھی شعر کہہ چکے ہیں، اب انہوں نے بھی اسی بحر میں شعر کہا۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے چڑیا بنائی، بے شک بنائی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جناب عیسیٰ نے چڑیا ہی تو بنائی۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ تو جناب عیسیٰ نے جب چڑیا بنائی، پرندہ بنایا، تو عیسیٰ کو معلوم ہے کہ پرندے کی ایک چونچ ہوتی ہے، آیا سن رہا ہے، دو آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے پر ہوتے ہیں، اس کے دم ہوتی ہے، اس کے پیر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے چڑیا کو دیکھ کر مٹی کی چڑیا بنائی۔ دیکھیں اب اس سے زیادہ آسان لفظوں میں وضاحت نہیں کر سکتا آپ کی خدمت میں۔ تو انہوں نے دیکھ کے بنائی نا، ایک چڑیا سامنے تھی، لہذا اس کو دیکھ کر انہوں نے مٹی کی چڑیا بنائی۔ اور چونکہ اللہ کے نبی تھے، روح اللہ تھے، ان کے کہنے سے وہ اڑ بھی گئی، اللہ نے انہیں خالق بھی کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالق تو ہیں، لیکن پہلے سے پرندے موجود تھے نا۔ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا؟ ان کو دیکھ کے انہوں نے پرندہ بنایا، انہوں نے یہ گھر بنایا۔ ٹھیک ہے کسی گھر کی نقل تو نہیں کی، لیکن پہلے سے ایک گھر کا نقشہ تو ذہن میں تھا۔ کیا سن رہے ہیں؟ نقشہ تھا نا، تو اس نقشے کے اعتبار سے انہوں نے گھر بنا دیا۔ اچھا جس نے نقشہ بنایا اس نے ایسا نقشہ بھی پہلی بار بنایا، لیکن کم سے کم یہ بات تو ذہن میں تھی کہ جب مکان بنتا ہے تو اس پہ دروازے ہوتے ہیں، جب مکان بنتا ہے تو اس پہ دیواریں ہوتی ہیں، جب مکان بنتا ہے تو اس پہ چھتیں ہوتی ہیں، جب مکان بنتا ہے تو اس پہ کھڑکیاں ہوتی ہیں۔ تو ان ضوابط کے مطابق انہوں نے اس کا نقشہ بنا دیا، اس کے اوپر مکان بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کسی چیز کو اگر خلق کیا یا کریٹ کیا تو پہلے سے کوئی نمونہ موجود تھا۔ آپ میری بات سمجھئے، کوئی نمونہ موجود تھا۔ لیکن اللہ صرف خالق نہیں ہے، بلکہ اللہ ہے فاطر۔ اللہ اکبر، وہ ہے فاطر۔ اس نے اگر کسی شے کو بنایا تو کسی کو دیکھ کے کسی کو نہیں بنایا۔ ہائے 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 بھائی ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ امید نہیں تھی آپ سے کہ اس طرح سے سنیں گے آپ خاموشی سے کہ بھائی اس نے کوئی پہلے سے سورج موجود نہیں تھا کہ اس سورج کو دیکھ کے یہ سورج بنا دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا کیا ہے؟ کا فاطر ہے۔ دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں، جو زمین اور آسمان کا کیا ہے؟ فاطر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جو زمین بنائی تو پہلے سے کوئی زمین نہیں تھی جس کو دیکھ کے یہ زمین بنا دی۔ اس نے آسمان بنایا، آپ غور نہیں کر رہے ہیں، تو پہلے سے کوئی آسمان نہیں تھا کہ اس کو دیکھ کے اس نے آسمان بنا دیا۔ اس نے انسان کو بنایا تو پہلے سے کوئی موجود نہیں تھا کہ اس کو دیکھ کے اس نے انسان کو بنا دیا۔ پرندے کو بنایا تو پہلے سے کوئی پرندہ موجود نہیں تھا کہ اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے پر بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اسے کہتے ہیں فاطر، اسے کہتے ہیں فاطر۔ اب قیامت کے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا کہ بھیا فاطر میں اور خالق میں فرق یہ ہے
کہ فاطر ایسے خالق کو کہتے ہیں جو کسی شے کی تخلیق میں کسی کی تقلید نہ کرے. بھئی صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کسی کی تقلید نہ کرے. ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد و آل محمد. اس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، ستارے بنائے، چاند بنایا، سورج بنایا، ہوائیں، فضائیں، خلائیں، سمندر، جو کچھ بنایا اپنی مرضی سے بنایا، اپنے منشا سے بنایا، جیسا چاہا ویسا بنایا. پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں تھی، انہوں نے کہا یہ اس اللہ نے بنایا تھا اور اس کو دیکھ کے اس اللہ نے یہ بنا دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں وہ تقلید والا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمارے یہاں ہے، ہمارے لیے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اس نے جو بنایا، بہت توجہ آپ میری طرف دیکھیں، اس نے جو بنایا کائنات کو، تو وہ کیا ہے کہ وہ کائنات کا خالق ہی نہیں بلکہ فاطر ہے. فاطر. دیکھیں میری بات سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں. کچھ چیزیں غلط لوگوں کے درمیان رائج ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا جناب آدم کا پتلا اللہ نے بنایا، اللہ کا اپنے آدم کا پیکر بنایا. یہ تو پہلا آدمی بن رہا ہے. آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں. اس سے مٹی منگوائی اور مٹی سے پیکر بنوایا. اب جو اس نے مٹی سے پیکر بنوایا تو اس نے چاہا تو 2 آنکھیں بنائی، چاہتا تو 3 بنا دیتا. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر وہ 3 بنا دیتا تو 3 ہی اچھی لگتی. آپ میری بات شاید سمجھ نہیں رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر وہ 3 بنا دیتا تو 3 ہی اچھی لگتی. اس نے 2 آنکھیں بنائی، اس نے 1 ناک بنائی، 1 ناک میں 2 نتنے بنائے، اس نے 2 کان بنائے، اس نے 1 زبان بنائی، اس نے منہ میں 32 دانت بنائے. تو جو بنایا اس نے اپنی مرضی سے بنایا، نہ تو کسی سے مشورہ لیا اور نہ پہلے سے کوئی اس طرح کا پیکر موجود تھا کہ اس کو دیکھ کے اللہ نے انسان کو بنا دیا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ تھی اس کی فطرت. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ تھی اس کی فطرت. تو اب اللہ نے آدم کو سجدہ نہیں کرایا، فطرت کا سجدہ کرایا. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیں قبلہ آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. ہر مجمع میں اور ہر جگہ یہ میٹر پڑھا بھی نہیں جا سکتا. آپ محسوس کر رہے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو اللہ نے فطرت کو سجدہ کرایا، آدم کو سجدہ ہو رہا ہے. فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم آدم کو سجدہ کرو. اب ذرا سورہ سعد پڑھیے. اللہ نے ایک جگہ نہیں، قرآن مجید میں بار بار یہ واقعہ بیان کیا. یعنی جناب آدم کا واقعہ اللہ نے بار بار بیان کیا. سورہ سعد میں بیان ہو رہا ہے. کیا بیان ہو رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آدم کا پیکر بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. یہی تو ہے نا. ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا. اب جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، دیکھیں الگ الگ سوروں میں تھوڑا تھوڑا الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہوا ہے. میں سورہ سعد سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سورہ سعد. تو جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو خداوند عالم نے کہا قال یا ابلیس. اللہ نے کہا اے ابلیس، ما منع کا، تجھے کس نے منع کیا؟ تھوڑی سی آپ کی خاموشی توڑنا ضروری ہے. اب شیطان سے اللہ کہہ رہا ہے، ابلیس سے کہہ رہا ہے. آپ غور نہیں کر رہے ہیں. ما منع کا ان تسجد، تجھے کس نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ اس کا مطلب جو ہوا ایک گنجائش پیدا ہو گئی کہ کوئی شیطان کا بھی استاد ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. سنیے جو میں عرض کر رہا بھائی. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. کوئی ہے نا؟ ما منع کا. آپ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ابلیس سے یہ تو کہہ رہا ما منع کا، تجھے کس نے منع کیا ان تسجد، سجدہ کرنے سے. ان تسجد لما، اسے سجدہ کرنے سے. لما خلق تو، جسے میں نے خلق کیا. بیدیا، ہائے ہائے سن رہے ہیں آپ؟ بیدیا،
جسے میں نے ہاتھوں سے خلق کیا، اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جسے میں نے خلق کیا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا؟ میں کہاں لے آیا آپ کو؟ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے سے آنکھیں موجود نہیں تھیں جو ان آنکھوں کو دیکھ کے آدم کی آنکھیں بنا دی، پہلے سے کان موجود نہیں تھے، کیا سن رہا ہے، جو ان کانوں کو دیکھ کے آدم کے کان بنا دیے، پہلے سے چہرہ موجود نہیں تھا جو اس چہروں کو دیکھ کے آدم کا چہرہ بنا دیا، لیکن اللہ کہہ رہا بھئی جدیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ سن رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم سے پہلے ید اللہ کا وجود ہے۔ بھئی صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد، آدم سے پہلے۔ ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد وآل محمد، ہے یا نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے بنایا۔ اب عزیزوں اگر ہم کہیں کہہ دیں ید اللہ تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم مولا علی کو ید اللہ کہہ دیں تو کچھ لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں۔ اب غور کیجئے، لوگ پریشان ہو لگتے ہیں کہ مولا علی کو ید اللہ کہہ دیا، ید اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کا ہاتھ۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جیسے جی چاہے ویسے یہ مجمع سنیں، ہر چیز میں لوگوں کو نظر آتا ہے شرک 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 شرک۔ اب یہ بتاؤ کہ یہاں یدیہ ہے یا نہیں ہے؟ اس سورے میں یہ لفظ ہے یا نہیں؟ اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو اس کا ترجمہ بدل دو، کچھ اور بتاؤ، اس کا کچھ اور مطلب ہے۔ معنی تو سب نے یہی لکھے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب آپ ہمیں انصاف سے بتائیے، انصاف سے بتائیے کہ علی کو ید اللہ کہنے سے انسان مشرک ہوتا ہے یا ہاتھوں والا اللہ ماننے سے؟ بھئی صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ آج کا موضوع تمام، تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ فاطر، اللہ کے فاطر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب سنیے ایک اور مطلب، اللہ کے فاطر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کبھی اس رخ سے آپ نے غور ہی نہ کیا، آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، حدیث قصہ کے بعد دعا کرتے ہیں، نماز کے بعد دعا، خدا کے لیے بیدار ہو کو سنیے، مجلس کے بعد دعا، مجلس کے بعد دعا، پاک و پاکیزہ تہذیب یافتہ ماؤں کی اولادیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہم انی اصلوں کا، یاد ہے نا سب کو؟ اللہم انی اصلوں کا بحق محمد وانت المحمود، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد کا اس لیے کہ تو محمود ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد کا محمودیت سے کچھ تعلق ہے تبھی تو کہا جا رہا ہے، کوئی رعایت ہے تبھی تو کہا جا رہا ہے یا یوں ہی کہا جا رہا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا بھائی محمد کا کچھ تعلق محمودیت سے ہے اللہ کی، تبھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تجھے واسطہ ہے محمد کا اس لیے کہ تو محمود ہے۔ وَبِحَقِّ عَلِيٍّ وَأَنْتَ الْأَعْلَى، تجھے واسطہ ہے علی کا اس لیے کہ تو اعلیٰ ہے، یعنی تجھ میں بھی علو ہے اور یہ بھی علی ہے، اس لیے تجھے علی کا واسطہ ہے کہ تو اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد کیا؟ وَبِحَقِّ فَاطِمَةٍ وَأَنْتَ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ، کیا سنا اس مجمع نے بھائی؟ میں کہا لے آیا آپ کو، تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا اس لیے کہ تو فاطر السماوات والارض ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ تو فاطر ہے، بہت توجہ آپ حضرات
ایجاد کی۔ فاطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ فاطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو خلق کرنے میں کسی کی تقلید نہ کرے، ایسا بنائے جیسا پہلے کوئی موجود نہ ہو۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، آپ نے دعا میں کیا کہا؟ تجھے واسطہ ہے فاطمہ کا اس لیے کہ تو فاطر ہے، یعنی یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ نے فاطمہ سے پہلے فاطمہ جیسی کوئی بنائی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ حیدر کے گھر کا دیکھ سوالی ہے کون کون، اور نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل تو جب بی بی زہرا کا واسطہ دیا جاتا ہے تو اللہ کو فاطر کہا جاتا ہے۔ تو جیسے محمد کا تعلق محمودیت سے ہے، جیسے علی کا تعلق اس کے علو سے، ایسے ہی فاطمہ کا تعلق اس کی فطرت سے، اس کے فاطر ہونے سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ ثانیہ مریم نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو فاطمہ کا مذہب ہے وہی فطرت۔ میں کہاں لے آیا آپ کو؟ وہی فطرت ہے۔ دیکھیں بہت کمزاد قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے یہ کہنے میں شرماتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آج کل تو قبلہ عجیب و غریب قسم کے لوگ آ گئے، خدا نہ کرے اتنی سی ترقی مل جائے، اتنی سی، جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ پارٹی بدل جائے گی تو تم کہاں جاؤ گے؟ سنیے میری بات، خالی پارٹی نہیں بدل جائے گی، نیتا بدل جائے گا تو تم کہاں جاؤ گے؟ نہیں، خالی نیتا نہیں، نیتا کا موڈ بدل جائے گا تو تم کہاں جاؤ گے؟ توجہ دیکھیں، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بالکل واضح طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں بالکل سیاسی آدمی نہیں۔ الحمدللہ نہ، الحمدللہ میرا خاندانی تعلق کسی پارٹی سے رہا ہے، ہمیں اس بات پہ فخر نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں اس بات پہ فخر نہیں ہے ہمارے باپ بھی اس پارٹی میں تھے، ہمارے دادا بھی اس پارٹی میں تھے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے باپ بھی عزادار تھے، ہمارے دادا بھی عزادار تھے۔ اب دیکھیں عزیزوں، ایک جملہ لوگ عجیب و غریب کہتے ہیں، کچھ کہیے، انہوں نے کہا صاحب ہمیں شیعوں نے تھوڑی بنایا ہے۔ کیا بکتے ہو؟ تم کہہ رہے ہو ہمیں شیعوں نے تھوڑی بنایا ہے۔ ارے شیعوں نے تمہیں یہ نہیں بنایا ہے، لیکن اللہ نے تو تمہیں شیعہ گھر میں پیدا کیا ہے۔ کچھ تو شرم کرو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کچھ تو ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ بکنا شروع کر دیتا ہے، جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ بکنا شروع کر دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ عزیزوں، یہ تشیع جو ہے یہ کسی کا مرہون منت نہیں ہے، سمجھ لی۔ اور عزیزوں یہاں تو ہمارا مزاج ہی یہ رہا ہے، ایک بہت باریک سا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھیا ہم بھی مسلمان ہیں اور دوسرے بھی مسلمان ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دوسروں کو پہلا تجربہ حاصل ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
میں کچھ عرض کر گیا آپ کی خدمت میں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہاں تو ہم جھیلتے چلے ہی آئے، یہ بنی امیہ ہیں، یہ بنی عباس ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں، تو یہاں تو جھیلنے کے آدمی، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہرحال عزیزوں، میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا، بی بی کون ہے؟ اگر کبھی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے، بس آخری بات اور اس کے بعد ربط مسائل، دین فطرت کیا ہے، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ آپ کا دین کیا ہے، کس دین پہ آپ عمل کرتے ہیں، اس سے زیادہ آسان جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ کوئی آپ سے پوچھے آپ کا مذہب کیا ہے، کہ یہ وہی مذہب ہے جو رسول کی بیٹی کا مذہب۔ نہیں، آپ نے بہت ہلکے انداز میں سن لیا کہ یہ وہی مذہب ہے جو رسول کی بیٹی کا مذہب ہے۔ دیکھیں یہ موضوع آغا باقر کے امام باڑے میں گفتگو کا مرکز رہا، لیکن یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پیغمبر کی یہ حدیث تمام کے تمام فرقے مانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ مولا علی کے لیے کوئی کچھ بھی لکھے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اس کے بھی جوابات ہمارے پاس ہیں کہ بیعت کی تھی یا نہیں کہی تھی، لیکن مولا علی کے لیے تو لوگوں نے لکھ دیا، لیکن بی بی فاطمہ زہرا کے لیے سب اس بات پر متفق ہیں کہ بی بی نے بیعت نہیں کی۔ کیا سننا ہے آپ غور نہیں کر رہے ہیں کہ بی بی نے بیعت نہیں کی۔ لکھنے والے لکھتے یہی ہیں کہ جب تک بی بی زندہ رہی مولا علی نے بیعت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہزادی نے بیعت نہیں کی۔ ہمیں بتاؤ کہ نبی کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو اگر نبی کے بعد منبر پر بیٹھنے والا واقعی امام تھا تو بی بی زہرا نے اس کی بیعت نہیں کی۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آپ بتائیے مجھے کہ بی بی زہرا نے بیعت نہیں کی، بی بی زہرا نے بیعت نہیں کی، تو جب بی بی زہرا نے بیعت نہیں کی تو اب بتاؤ کہ کس منہ سے بی بی کو خاتون جنت کہتے ہو؟ میں کچھ عرض کر گیا آپ کی خدمت میں، پھر کس منہ سے بی بی کو خاتون جنت کہتے ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی، اور عزیزوں علی و فاطمہ کے بیٹوں نے بھی کسی کی بیعت نہیں کی۔ ہماری جان قربان، آپ ذرا غور تو کیجئے کہ آقا حسین کا تو سر قلم ہو گیا۔ ہمارے چوتھے امام لوہے میں جکڑے ہوئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، ہمت نہیں ہوئی یزید سے کہ وہ امام سے بیعت مانگے۔ صرف یہی نہیں، 35 سال روتے رہے، گریا کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جناب منہال کوفی کا واقعہ مشہور ہے۔ امام سے ملاقات کے لیے آئے، دق الباب کیا، کنیز گھر کے دروازے پہ آئی، کیا بات ہے منہال؟ ہم امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ کنیز گھر کے اندر گئی، کچھ دیر کے بعد واپس آئی، آ منہال ملاقات ہو جائے گی۔ مولوی ظفر حسن صاحب امروہوی مفسر قرآن تھے، انہوں نے اپنی کتاب مصباح المجالس میں اس واقعے کو ذرا کچھ تفصیل سے تحریر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ منہال کہتے ہیں کہ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو ہر حجرے سے گریے کی آواز آ رہی، صرف امام گریہ نہیں کر رہے تھے بلکہ امام کے گھر کی خواتین، گھر کے بچے، ہر حجرے سے گریے کی آواز آ رہی۔ منہال کا جملہ آپ سنیں گے،
منہال کہتے ہیں کہ گریہ اس طرح سے ہو رہا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. میں داہنی جانب بڑھنا چاہتا تھا تو پیر بائیں جانب بڑھ جاتا تھا. جو کہتے ہیں میں آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ کنیز نے اشارہ کیا کہ سامنے حجرے میں تمہارے امام موجود ہیں. کہتے ہیں اب جب میں اس حجرے کی طرف بڑھا تو کنیز نے مجھ سے کہا دیکھو تم امام کے پاس جا رہے ہو. اب یہ جملہ جیسے چاہے ویسے سنیے گا. کہا تم جا رہے ہو لیکن امام سے کربلا کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرنا. منہال کہتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا, جا کے دیکھا کہ امام کے سامنے آفتابہ رکھا ہوا ہے اور امام وضو کر رہے ہیں. چلو میں پانی لیتے ہیں, غور سے پانی کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یہی وہ پانی ہے جو میرے بھیا علی اکبر کو نہیں ملا. آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے, اتنا روئے کہ آنسو پانی میں شامل ہو گئے, پانی گر گیا. پھر چلو میں پانی لیا, کہا یہی وہ پانی ہے جس کے لیے میرے چچا عباس کے بازو قلم ہو گئے. پھر اتنا روئے کہ آنسو پانی میں شامل ہو گئے. پھر چلو میں پانی لیا, ارے یہی وہ پانی ہے جو میرے بھیا علی اصغر کو نہیں دیا گیا. 3 بال کے تیر کا نشانہ بنایا گیا. پھر اتنا روئے کہ آنسو پانی میں شامل ہو گئے, روتے رہے. منہال کہتے ہیں میں نے سوچا کہ امام کو کچھ تسلی دی جائے, کچھ تسکین دی جائے, لہذا کہنے لگے کہ مولا کب تک روئیے, کب تک روئیے گا. منہال تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہا 12. کئے بیٹے جدا ہو گئے؟ 1. کتنا روئے؟ کہا اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئے. کہا وہ تو علم نبوت سے جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے, پھر بھی اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. میرے سامنے تو 18 بنی ہاتھ. منہال بھی روتے رہے, امام بھی روتے رہے. منہال کہتے ہیں میں نے پھر ایک کوشش کی, میں نے کہا مولا ان کے لیے پہلا واقعہ تھا لیکن شہادت تو آپ کے گھر کا شرف ہے. کہا منہال شہادت تو شرف ہے لیکن کیا یہ بھی شرف ہے کہ زینب کے سر سے ردا چھینی جائے؟ کیا یہ بھی شرف ہے کہ ام کلثوم کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں؟ کیا یہ بھی شرف ہے کہ ہمیں تماشائیوں کے درمیان لے جایا جائے؟ منہال کہتے ہیں میرے پاس کوئی جواب نہ تھا, میں روتا رہا, امام بھی گریہ کرتے رہے. کچھ دیر کے بعد میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا مولا میں چاہتا ہوں کچھ آپ اپنی زبان سے کربلا کے مصائب سنا دیں. آپ کو پتہ ہے عزیزوں امام نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلا جملہ امام کا کیا تھا؟ سب سے پہلا جملہ امام نے فرمایا منہال کربلا کے میدان میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کودے لیے ہوئے اللہ کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. یہ حدیث و امام حسین کی تشنگی. کے بعد فرمایا منہال. پھر شب عاشور آئی جس پہ ہمارے بابا فہرست شہداء سنا رہے تھے. پھر امام نے کہا صبح عاشور ہمارا بھائی علی اکبر اذان دے رہا تھا. جیسے ہی علی اکبر نے اشہدو ان محمد رسول اللہ کہا ہماری پھوپھی گر کے بے ہوش ہو گئی. عزیز و امام مصائب سناتے رہے, منہال روتے رہے. کافی دیر تک یہ سلسلہ امام کے گھر میں جاری رہا. بس مجلس تمام ہو رہی ہے, جب امام خاموش ہوئے, منہال بھی روتے روتے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے امام کی طرف متوجہ ہوئے تو امام نے کہا منہال تم کوفے سے آ رہے ہو نا؟ کہا ہاں ہم کوفے سے آ رہے ہیں. کہا اس وقت کوفے کا کیا عالم؟ کہا آقا جب ہم کوفے سے چلے تھے تو مختار نے انقلاب پیدا کر دیا تھا. کہا کیا ہو رہا تھا؟ کہا مختار قاتلان حسین کو قتل کر رہے تھے. عزیز و امام کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم آیا. کہا اللہ مختار پر رحمت نازل کرے. اس کے بعد کہا منہال اگر تم کوفے جانا تو جا کے مختار سے پوچھنا کہ اس نے ہرملہ کو بھی قتل کیا. صدق اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور ملا کو بھی قتل کیا یا نہ قتل کیا؟ اب ذرا آپ سوچئے کہ امام نے خولی کے بارے میں نہیں پوچھا,
سنان ابن انس کے بارے میں نہیں پوچھا، حسین ابن امیر کے بارے میں نہیں پوچھا، بلکہ کہا یہ بتاؤ کہ مختار نے ہرملا کو مارا یا نہیں مارا؟ پھر فرمایا اعلیٰ ہرملا نے کربلا میں وہ ظلم کیا، میرا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر پیاسا بچہ میرے بابا کے ہاتھوں پر 3 بال کا تیر 6 مہینے کے